جنرل اسمبلی اجلاس کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف صدر عالمی بینک اور ایم ڈی IMF سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق خدا ارادیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا سمیت عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی، ٹرمپ اور اسلامی ممالک کے سربراہان کی آج بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سعودی عرب، انڈونیشیا، پاکستان کے سربراہان شرکت کریں گے۔ ترکی، مصر، امارات، اردن کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر غزہ میں گورننس اور امن سے متعلق تجویز پیش کریں گے۔ امریکہ چاہتا ہے مسلم اور عرب ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ امریکہ کی خواہش ہے عرب اور مسلم ممالک غزہ میں اقتدار کی منتقلی اور بحالی کے لیے رغوم بھی دیں۔ فرانس اور بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فرانس اور سعودی عرب کی سربراہی میں 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ فلسطین میں امن کا وقت آ گیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 2 ریاستی حل کا تحفظ کریں۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین سے سفارتی تعلقات کا انحصار حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے پر ہوگا۔ فلسطین میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد ہی تعلقات قائم ہوں گے۔ فرانس کے اعلان کے بعد فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 151 ہو گئی۔ 2 ریاستی حل سے متعلق فرانس اور سعودی عرب کی قرارداد کی 142 ممالک نے حمایت کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ امریکہ کی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی مخالفت، کہا یورپی ممالک کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں ایسے اقدامات سے یرغمالیوں کی رہائی میں کوئی مدد ملے گی، نہ ہی جنگ ختم ہونے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ فیصلے صرف باتوں تک محدود ہیں، ہمارے اتحادیوں کے عملی اقدامات نہیں۔ پاکستان فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عالمی فیصلوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان، کہا یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں منصفانہ، پائیدار اور جامع امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ فلسطینی عوام کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے عالمی برادری کو متحد ہو کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شام کے صدر احمد الشرا سے ملاقات، پاکستان کا شامی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی، تجارت اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تاریخی روابط کو فروغ دینے کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ قطر پر حملہ اسرائیل کی جارحانہ روش کی تازہ مثال ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ، اقوام متحدہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب، کہا حماس ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرے، قیدیوں کو رہا کیا جائے، حماس کو مستقبل میں فلسطین کی حکومت میں کوئی کردار نہیں دیا جائے گا۔ مزید کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی بھیانک ہو چکی، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور قطر کے کردار کو سراہتے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ال شیخ انتقال کر گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ال شیخ کے انتقال کی تصدیق۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ال شیخ طویل عرصے سے علیل تھے۔ صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تعزیت۔ سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریلیف کارڈ بنے گا۔ پنجاب حکومت کا BISP کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد سے انکار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا جو بھی BISP سے رجسٹرڈ ہی نہیں انہیں امداد کیسے دی جائے۔ کراچی اور سندھ کا کیا حال ہے سب کے سامنے ہے۔
سیلاب پر سیاست کرنے والوں کو دعا ہی دی جا سکتی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ سیلاب سے 47 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ جس کا گھر مکمل طور پر تباہ ہوا اسے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ متاثرہ کاشتکاروں کو فی ایکڑ اراضی 20,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ غریبوں کا پروگرام ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے نظیر نام جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ پاکستان کی جو عورت ہے، جو پسی ہوئی عورت ہے پاکستان کی، وہ اس نام سے طاقت لے۔ یہ نام کی وجہ سے اگر کسی کو چڑ ہے، اس نام کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہے تو یہ ناہم تو رہے گا۔ بی آئی ایس پی کا نام تبدیل نہیں ہوگا۔ بی آئی ایس پی کو فراڈ کہنا 1 کروڑ خاندانوں کی توہین ہے۔ بی آئی ایس پی کسی صوبے تک محدود ہے، نہ کسی پارٹی تک۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کی پریس کانفرنس۔ کہا یہ پروگرام سیاست نہیں، غریبوں کی بقا اور وقار کا سہارا ہے۔ سیلاب سے ملک بھر میں نقصان ہوا، اس موقع پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اجتناب کیا جائے۔ 2022 کے سیلاب میں بی آئی ایس پی نے 70 ارب روپے کی ہنگامی امداد دی۔ یہی وہ پروگرام ہے جو سیلاب زدگان کو بہترین سہولیات فراہم کرے گا۔ سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور سری لنکا کا میچ آج ہوگا۔ گرین شرٹس کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قومی ٹیم دبئی سے ابوظہبی پہنچ گئی، کھلاڑیوں نے آرام کیا۔ سپر 4 کے پہلے میچ میں قومی ٹیم کو بھارت نے 6 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی فوٹیج دینے، ٹرائل روکنے کی درخواستیں خارج۔ جج امجد علی شاہ کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو واٹس ایپ لنک پر عدالت پیش کیا گیا۔ آواز ڈراپ ہونے اور بانی پی ٹی آئی کی شکل واضح نظر نہ آنے پر وکلا صفائی نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے 8 گواہان کے بیانات قلم بند۔ سماعت 27 ستمبر تک ملتوی۔ راولپنڈی احتجاج کیس، علیمہ خان 29 ستمبر کو بطور ملزمہ طلب۔ 26 نومبر کے احتجاج کیس میں عدالت طلب کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ پروسیکیوشن نے علیمہ خان کے خلاف مقدمے کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ علیمہ خان نے دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود کارکنوں کو احتجاج پر اکسایا۔ علیمہ خان کے خلاف تھانے صادق آباد راولپنڈی میں مقدمہ درج ہے۔ سنبھالی تو پہلے ہی اپنی اسپیچ میں میں نے یہ بات کی کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی میرے اوپر کہ یہ نہیں کر سکتا بات، ایک صوبہ ہے نہیں کر سکتا بات۔ افغانستان کی طرف سے اچھا میسج ہے ہمیں اس حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے جب مسئلہ حل ہوگا، تجارت کھلے گی، امن قائم ہوگا، تو دونوں ممالک کا فائدہ ہے اس میں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد وفد جائے گا وہاں پر، اور انشاءاللہ وہاں پر جا کے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر مذاکرات انشاءاللہ شروع ہوں۔ ہم بہت جلد اپنا وفد افغانستان بھیجیں گے۔ افغانستان سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک کے اندر لاقانونیت ہے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، عدلیہ ہمیں انصاف ضرور دے گی، اس جنگ کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے آپریشن میں 80,000 سے زائد افراد نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی کو روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو 14 دن میں جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں سہون اور مانجھن کے مقام پر اضافہ۔ سہون تحصیل کے مزید 5 دیہات پانی کی زد میں آ گئے۔ مانجھن کا قدیمی مندر اور ریلوے ٹریک بھی پانی کی زد میں آ گیا۔ لکی شاہ صدر اور آمری ریلوے ٹریک بھی پانی میں ڈوب گئے۔ منصور آباد کے قریب رنگ بند ٹوٹ گیا، پانی منصور آباد شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ بٹھا پور کی رابطہ سڑک پانی کی زد میں آ گئی، علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ پٹاروں کے 4 دیہاتوں میں سیلابی پانی داخل، مکین اب بھی گھروں میں موجود۔ 15 سرکاری سکولز اور 8 ہسپتال بھی پانی کی زد میں۔ کچے میں ضلعی انتظامیہ نے متاثرین کو خیمے اور راشن بھی فراہم نہیں کیا، متاثرین بے یار و مددگار۔
سیلابی ریلے گزر گئے، ہنستے مسکراتے چہروں پر غم کی داستان۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد بیراج کے مقام پر سیلابی ریلے سے تباہی، بیوہ کا اکلوتا سہارا 17 سالہ محنت کش تیمور بھی جان کی بازی ہار گیا۔ کرائے کے گھر میں مقیم خاندان فاقوں پر مجبور۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں واضح کمی ہو رہی ہے۔ دریائے ستلج میں درمیانے سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سندھ کابینہ کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا، تمام کابینہ ارکان کو آئی پیڈ دے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئندہ کابینہ میں کوئی فائل نہیں ہوگی، تمام فائلز ڈیجیٹل ہوں گی۔ کابینہ ارکان کو کابینہ کا مکمل ایجنڈا آئی پیڈ پر دیا گیا۔ کہا سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کیے، 528 کیمپس کی تیاری تھی، صرف 17 کو فعال کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کوٹری پر 3,86,000 کیوسک پانی ہے، کوٹری پر پانی شاید مزید بڑھے۔ حکومت سندھ کی جانب سے حالیہ ہفتے کے دوران خواتین کو پنک سکوٹیز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس، پنک سکوٹیز پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یہ سہولت خواتین کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی، وقت کی بچت، سفری اخراجات میں کمی کے ساتھ خواتین کو ایک محفوظ اور باوقار سفر میسر آئے گا۔ یہ اسکیم خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو روزانہ تعلیم، ملازمت یا دیگر ضروریات کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس حسن نظر رضوی نے ریمارکس دیے، کیا سپر ٹیکس کے حوالے سے ایکسپرٹس کی رائے لی گئی ہے؟ سارے پارلیمنٹیرینز کو تو اس فیلڈ کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔ گولڈ کے دکاندار بجلی وافر استعمال کرتے ہیں، ٹیکس 5,000 دیتے ہیں۔ وکیل احمد سکھیرا نے کہا ٹیکس لگایا جائے مگر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ماچس کی تیلی پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے، 215 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنا غلط ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اگر ماچس پر ٹیکس کم کروانا ہے تو وہ کروا دیتے ہیں، ٹیکس ریکوری ہو جاتی تو یہ اضافی ٹیکس لگائے ہی نہ جاتے۔ سپر ٹیکس کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ کے الیکٹرک کا کراچی کے 2 گیس پاور پلانٹس بند کرنے کا اعلان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو خط لکھ دیا، کورنگی ٹاؤن گیس ٹربائن پاور اسٹیشن اور سائٹ گیس ٹربائن پاور اسٹیشن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دونوں پاور اسٹیشن کو بند کرنے کی منظوری دی۔ کہ الیکٹرک دونوں پاور پلانٹس کی مستقل بندش پر نیپرا سے بھی رجوع کرے گی۔ پاور اسٹیشنز کی بندش سے بجلی کی ترسیل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نیشنل گرڈ سے 2000 میگا واٹ اضافی بجلی لینے کا معاہدہ بھی کیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط کے لیے مذاکرات۔ آئی ایم ایف مشن کا 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک دورہ پاکستان شیڈیول۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ توانائی منصوبہ بندی اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ایجنڈے کا حصہ۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن کے صوبائی حکومتوں سے بھی الگ الگ مذاکرات شیڈیول۔ مشن کے دورہ پاکستان کے لیے ورکنگ حتمی مرحلے میں داخل۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کے لیے ریلیف بارے بھی تجاویز پیش ہوں گی۔ پاکستان میں ہر سال 2000 لڑکیاں سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں، 75 سے 80% بچیاں جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ دنیا بھر میں 8 لاکھ خواتین سالانہ اسی کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ہر 1 منٹ بعد ایک خاتون اس کینسر کے مریض بنتی ہے۔ ہر 2 منٹ بعد ایک خاتون سروائیکل کینسر سے جان گنوا دیتی ہے۔ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہسپتالوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے قوانین بنانا ہوں گے۔
ڈرگ کورٹ لاہور نے ٹک ٹاکر حکیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئندہ پیشی پر 24 ستمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ عدالتی احکامات کے باوجود حکیم شہزاد کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ حکیم شہزاد پر غیر قانونی اشتہار اور بغیر لائسنس ادویات کی فروخت پر مقدمات درج ہیں۔ پیراسیٹامول آٹزم کا باعث بن رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے دوران حمل گولی کے استعمال سے گریز کی ہدایت کی۔ یورپی میڈیسن ایجنسی اور عالمی ادارے صحت نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا دوران حمل پیراسیٹامول اور آٹزم کے درمیان تعلق کا ٹرمپ کا دعویٰ درست نہیں۔ دوران حمل محفوظ مقدار میں لیا جا سکتا ہے۔